اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انتفعوا ببیان اللہ واتعظوا بمواعظ اللہ واقبلوا نصیحت اللہ فإن اللہ قد اعذر الیکم بالجلیہ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے قرآن کریم کی پوزیشن نجات و کامیابی کا ضامن ہے، اس سے اختلاف کرنے والی ہر رائے اور فیصلہ باطل ہے۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا اور اس کے بغیر تمام معلومات باطل ہیں کے حوالے سے مولا کے ارشادات ہیں۔ مولا اس خطبے میں جو ہے 7 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اپنے نفس سے بدگمان رہو اور اس پر الزام عائد کرتے رہو، اور قیامت میں علی ہماری طرف سے حجت پیش کریں گے اور ہمارے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ زبان پر قابو رکھنا ضروری ہے، اور حرام و حلال مستقل ہیں، اور ظلم کی قسمیں معاف ہو سکنے والا ظلم اور قابل مبارکباد مومن کی صفات، اور قرآن سے مدد اور شفا اور ہدایت طلب کرو اور وسیلہ بھی بناؤ۔ قرآن شافع مشر ہے اور ہادی صادق، اللہ سے رابطے کا ذریعہ، اللہ کی مضبوط رسی، امانت دار، وسیلہ علم کے سرچشموں والا ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بیان سے نفع حاصل کرو اور اس کے وعظوں سے عبرت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو قبول کرو۔ چنانچہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی واضح دلیلوں سے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، اور اس نے تمہارے اوپر اپنی حجت پوری طرح قائم کر دی ہے، اور تمہارے لیے اپنے پسندیدہ اور محبوب اعمال اور ناپسندیدہ اور مکروہ اعمال کی تفصیل بھی بتا دی ہے تاکہ تم ان کو بجا لاؤ، مکروہات سے اجتناب کرتے رہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم پسندیدہ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ کی اطاعت میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناگواریاں ساتھ لے کر نہ آتی ہو، اور اللہ کی نافرمانیوں میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لبھانے والی خواہشات لے کر نہ آتی ہو۔ چنانچہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے مرعوب خواہشوں سے دوری اختیار کر رکھی ہے اور نفسانی خواہشات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، کیونکہ یہ نفس ہی وہ مشکل ترین چیز ہے جو نفس پرستانہ خواہشوں سے باز رہنے میں حائل ہوتا ہے، اور یقیناً وہی ہمیشہ نافرمانی اور گناہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور جان رکھو اے بندگان خدا کہ مومن اپنے نفس کی مذمت کرتا ہوا، اس پر بدگمانی کرتا ہوا صبح شام کرتا ہے، اور کبھی اپنے نفس پر کوتاہیوں کا الزام عائد کرنے اور اس پر زیادہ عبادت کرنے کا تقاضا کرنے سے باز نہیں رہتا۔ چنانچہ تمہیں تو لوگوں کی مانند بننا چاہیے جو آگے جانے والوں میں تم پر سبقت لے جا چکے ہیں اور تم سے پہلے اس راستے پر گزر چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے اس طرح اپنا خیمہ اکھیڑا جس طرح ایک مسافر اکھیڑتا ہے، اور دنیا میں اس طرح دن بسر کیے جیسے کہ وہ منزلیں طے کر رہے ہوں، اور سمجھ لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا،
اور ایسا ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا محدث ہے جو کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولتا، اور کوئی بھی قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھتا سوائے اس کے کہ وہ کچھ اضافہ کر کے اور کچھ کمی کر کے اٹھا ہے، زیادتی ہدایت حاصل کرنے میں کرتا ہے اور کمی گمراہی اور بے بصیرتی میں کر کے اٹھتا ہے۔ اور معلوم ہو کہ قرآنی تعلیمات کے بعد کسی کو بھی کسی اور کے احتیاج نہیں رہتی، یعنی دنیا کے باقی علوم کا عالم بھی قرآن کی تعلیم کا محتاج رہے گا۔ تم لوگ اپنی بیماریوں میں قرآن سے صحت یابی اور شفا طلب کرو، اور اپنے مشکلات اور مصائب میں قرآن سے مدد طلب کیا کرو۔ چنانچہ قرآن میں یقیناً سب سے بڑی بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے، اور وہ بڑی بیماریاں کفر ہے، نفاق ہے، ہدایت سے محرومی ہے اور گمراہی ہے۔ قرآن کو ذریعہ بنا کر اللہ سے مانگا کرو، اور قرآن کی محبت دل میں لیے ہوئے اللہ کو مخاطب کیا کرو، اور قرآن کو لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بندوں کے لیے اللہ سے متوجہ ہونے کا ذریعہ تو یقیناً قرآن کی مانند اور کوئی نہیں ہے، اور یہ سمجھ لو کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ایسا بولنے والا ہے کہ جس کی ہر بات کی تصدیق کی جائے گی، اور یقیناً جس کی شفاعت قیامت میں قرآن کر دے گا وہ ضرور مقبول ہوگی اور بخشا جائے گا۔ اور قیامت میں قرآن جس کسی کی مذمت کرے گا وہ اس مذمت کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ یقیناً قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا کہ خبردار، آج ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے انجام میں مبتلا ہونے والا ہے، مگر جس نے قرآن کی کھیتی بوئی تھی وہ نجات یافتہ ہے، وہ آج مبتلا نہ ہوگا۔ چنانچہ تم لوگ قرآن کے کاشتکار بنو اور اسی کی پیروی کیا کرو، اور اسی سے اپنے پروردگار کے حضور پہنچنے کی دلیل اختیار کرو، اور اپنے لیے اسی سے نصیحت حاصل کرو، اس کے معاملے میں اپنی رائے پر تہمت لگایا کرو، اور اس کے سلسلے میں اپنی تمام ہی خواہشوں کو غلط اور دھوکے میں مبتلا سمجھا کرو، اور اسی کے مطابق پورا عمل کرو، پورا عمل کرتے چلے جاؤ، پھر ساتھ ہی اپنی انتہا پر غور کرو، اور اپنی انتہا پر غور کرتے چلے جاؤ، پھر اپنے عمل کو اپنے انتہا کے مطابق برقرار رکھو، اور برقرار رہنے میں استقلال پیدا کرو، پھر اس دوران پیش آنے والی مشکلات میں صبر کرو، اور صبر کرتے چلے جاؤ، اور پاک باز بنو اور پاک بازی میں بڑھتے چلے جاؤ، یقیناً تمہارے لیے ایک انتہا ہے، چنانچہ تم اس نہایت تک پہنچنے میں کوشاں رہو۔ تمہارے لیے ایک رہنما پرچم ہے، اسے ہدایت حاصل کرو، اور یقیناً اسلام کی ایک حد اور مقصد ہے، تم اس حد تک پہنچو اور وہ مقصد حاصل کرو، اور اللہ نے اپنے جن حقوق کی ادائیگی کو تم پر فرض کیا ہے ان کو ادا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو، اور اس نے اپنے جن وظائف یا مستقل پروگراموں کو بیان کر دیا ہے ان پر کاربند ہو جاؤ۔ میں بروز قیامت تمہارا گواہ ہوں گا، اور تمہاری طرف داری میں حجت و دلائل پیش کروں گا۔ خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ اس سے پہلے مقدر کیا گیا تھا وہ وقوع میں آ چکا ہے، جو کچھ اس مقدر شدہ کے سلسلے میں اللہ کا حکم وارد ہو چکا ہے وہ برابر وقوع میں آتا چلا جائے گا، اور میں وعدہ خداوندی کے مطابق کلام کرنے والا اور حجت خداوندی ہوں، جیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس اعلان پر عملاً قائم رہے تو ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور کہتے ہیں
کہ تم نہ کسی طرح کا خوف کرو اور نہ رنج سے تعلق رکھو، بلکہ اس جنت کے ملنے پر خوشیاں مناتے رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ اے میرے مخاطب مسلمانوں، یقیناً تم کہہ چکے ہو کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، لہذا تم اللہ کی کتاب پر قائم ہو جاؤ اور کتاب کی روشن راستے پر دین کے مطابق کاربند ہو جاؤ اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کے صالح طریقے پر عمل کرو اور اس کے دین منہاج اور طریقے سے نکلنا اور کتاب و دین و منہاج طریقے میں کوئی بدعت خود ساختہ طریقہ جاری نہ کرنا اور کتاب دین اور منہاج طریقے کے مخالفت نہ کرنا۔ چنانچہ دین سے نکلنے والے لوگ قیامت کے روز اللہ سے منقطع ہو جائیں گے اور پھر تمہیں لازم ہے کہ اپنے رویے اور اخلاق میں رد و بدل نہ کرو کہ جیسے مصلحت دیکھی ویسا عمل کر لیا، اور کوشش کرو کہ تمہاری ہی ایک زبان ہو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان کو قابو میں رکھے، یقیناً یہ زبان اپنے مالک سے سرکشی اور منہ زوری کراتی رہتی ہے۔ بے خدا میں نے کسی ایسے پرہیزگار کو نہیں دیکھا جسے زبان پر قابو رکھے بغیر ہی پرہیزگاری یا تقوی نے فائدہ پہنچایا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کی زبان اس کی قلب سے پیچھے رہتی ہے اور پیش قدمی نہیں کرتی، یعنی ماتحتی میں ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے یعنی ماتحت ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کہ جب مومن یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کوئی بات کہے یا کچھ کلام کرے تو ساتھ کے ساتھ اپنے طور پر اس بات یا کلام کا تدبر کرتا ہے، یعنی اس کا آگا پیچھے دیکھتا ہے، اگر اس میں اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے تو کہہ ڈالتا ہے، اور اگر اس میں برائی نظر آتی ہے تو اسے ظاہر ہی نہیں کرتا، روک لیتا ہے۔ اور منافق ہر وہ بات کہتا چلا جاتا ہے جو اس کی زبان پر آتی ہے، اور وہ درایت کی روح سے یہ نہیں جانتا کہ آیا وہ بات بری ہے یا اچھی، یا خود اس کے حق میں مفید ہے یا مضر ہے۔ یقیناً اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل قائم نہ ہو، اور دل قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کی زبان قائم نہ رہتی ہو۔ چنانچہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ سے ایسے حال میں ملاقات کرے کہ اس کا کسی مسلمان کے قتل میں ہاتھ نہ ہو، اور اس کے کسی کے مال و دولت پر ناجائز تصرف نہ کیا ہو، اور اس کی زبان سے کسی کی آبرو ریزی نہ ہوئی ہو، تو وہ ضرور ایسی ملاقات میں کوشش کرے۔ اور اے خدا کے بندو، یہ بھی جان لو کہ ایک مومن اس سال بھی اسی چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے پچھلے سال حلال سمجھتا تھا، اور اس سال بھی اس چیز کو حرام سمجھتا ہے جو گزشتہ سال حرام تھی، اور لوگوں نے جو شریعت میں اضافے کیے ہیں وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، ولیکن حلال صرف وہی چیز ہے جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام بھی وہی چیز ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یقیناً تم نے خود اپنی ذاتی تجربوں سے اپنے لیے مسائل اور اپنی راہ عمل اور معاملات گھڑ کر درست کر لیے، اور تم نے شریعت سازی کی ہدایت اپنے سے پہلے لوگوں سے لی تھی، اور تمہارے لیے مثالیں بھی دی گئی تھی، اور تمہیں واضح دین کی طرف دعوت بھی دی جا چکی ہے۔ چنانچہ دین کے ان مثالوں اور وضاحتوں کو وہی انسنا کرے گا جو واقعی بہرا ہو، اور ان کو دیکھا وہی کر سکتا ہے جو سچ مچ کا، یعنی جو اندیکھا وہی کر سکتا ہے جو سچ مچ کا اندھا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔